ناظرین کرام 10 ذوالحجہ سے پہلے پہلے اگر فقیر بھی یہ پڑھ لے گا تو ارب پتی بن جائے گا۔ ناظرین آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں سے سب سے بڑا عمل شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں خصوصی برکت رکھی ہوئی ہے اور ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو بہت زیادہ شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں 10 وسیلے اور 10 حاجتیں آپ کو بتائیں گے۔ جان لیجئے کہ یہ ایسے 10 دن ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اپنے بندوں پر خاص کرم و فضل فرماتا ہے۔ جان لیجئے کہ اس بابرکت مہینے کا شمار 4 عظیم مہینوں میں ہوتا ہے جو کہ ذی قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی حالت میں آ گیا جیسے کہ اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 حرمت والے شان والے مہینے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذی قعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ ماہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ ناظرین کرام جان لیجئے کہ ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ جان لیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی اس کے برابر نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے یعنی وہ شہید ہو جائے۔ ناظرین کرام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذوالحجہ زیادہ عظمت والا ہے اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی ایام کے بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ ناظرین کرام ذوالحج کے ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ جان لیجئے کہ یہ 10 دن قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ ناظرین کرام اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں کون کون سے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کون سے کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ جان لیجئے کہ اللہ کے بڑے بڑے ولی اللہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے یہ 10 کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا نام رہتی دنیا تک روشن فرما دیا۔ ذوالحج کے 10 دنوں میں جو شخص یہ 10 کام کر لے تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو دن رات اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ محترم دوستو، ذوالحج کا مہینہ فضیلت و برکات میں رمضان المبارک کے مہینے کے برابر ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اس مہینے کا ایک ایک لمحہ
اور ایک ایک دن کس قدر قیمتی اور برکات سے بھرپور ہے، لہٰذا جو لوگ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عظمتیں پانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دن نہایت ہی فضیلت و برکت والے ہیں۔ لہٰذا ذو الحج کے پورے مہینے میں اور خصوصاً بالخصوص پہلے 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی گھڑیاں ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی گھڑیاں ہیں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی گھڑیاں ہیں۔ اور سوچو کہ جس انسان سے اللہ اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، اور جس انسان کے لیے اللہ کے ہزاروں لاکھوں فرشتے کئی سال تک بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں، تو اللہ کے ہاں وہ انسان کس قدر بلند درجہ اور معزز ہوگا۔ پیارے ناظرین، ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پیش کی جائیں تو یہ ویڈیو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو جائے گی، لہٰذا مختصراً اس ویڈیو میں ذو الحج کے مہینے میں اور خاص طور سے پہلے 10 دنوں میں کرنے والے ایسے 10 کام پیش کیے جائیں گے جن کو کرنے والے پر اللہ رب العالمین کے خصوصی انعامات کی بارش ہونے لگے گی۔ ان 10 اعمال کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ ذو الحج کا چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھنے کے بعد چاہے فوراً، چاہے تو رات کے وقت، چاہے تو اگلے دن سے تکبیرات کہنی شروع کر دیں، اور وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی ذو الحج کا چاند نمودار ہو جانے کے بعد سے لے کر آپ نے یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو نہ بال کٹوانے ہیں اور نہ ہی ناخن تراشنے ہیں، یعنی نہ ہی سر کے بال، نہ ہی بغل اور منہ زیر ناف وغیرہ کاٹنے ہیں، اور یہ تب تک نہیں کاٹنے جب تک عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہ کر لیں۔ پھر چاہیں تو عید کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی گھر جا کر بال کاٹ سکتے ہیں، یا پھر جب آپ چاہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ذو الحج کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ ذو الحج کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے عرفہ یعنی 9 ذو الحج کا روزہ، جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس ایک روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس روزے کا اجر یہ ہے کہ ایک جو پچھلا سال گزر چکا ہے اور ایک جو سال یہ گزر رہا ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس ایک دن کے روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ پہلے 9 دن کا روزہ رکھیں، نہیں تو عرفہ یعنی 9 ذو الحج کا ایک روزہ ضرور رکھیں، اور ابھی سے اس کی نیت کر لیں تاکہ اس روزے کا ثواب ابھی سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کو دیجیے، انشاءاللہ 9 دنوں میں قرآن پاک کی مکمل تلاوت ہو جائے گی۔ پانچواں کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ درود پاک کثرت سے پڑھیں: جز اللہ عنا محمدا بما ہوا اہلہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس نے 70 فرشتوں کو 1000 دن تک تھکا دیا۔ یعنی جو شخص صرف ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو اللہ کے 70 فرشتے 1000 دن تک اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے ثواب لکھتے رہیں گے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اور اس کی ہر دعا پر آمین کہتے رہیں گے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم ذو الحج کے پہلے 10 دنوں میں خصوصی طور پر روزانہ 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فرشتے
ہمارے لیے ثواب لکھنے کے کام پر لگ جائیں گے، اور پھر ہمارے اس عمل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ درود پاک پڑھنے کا ایک اور اجر بھی ہے جو اللہ رب العزت درود شریف کو پڑھنے والے کو عنایت فرماتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ چلتے پھرتے یوں کہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ان کلمات کے عظیم الشان اجر کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایسی لذت بھی پائیں گے جو کسی کھانے سے کبھی نہ ملی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے 10 دنوں میں 7واں کام یہ کرتے کہ وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک ذکر اذکار کیجئے، پھر جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے، ان 2 رکعتوں کے پڑھنے پر اللہ انہیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح تقریباً 9 یا 10 بجے یعنی دن کے آغاز میں جو شخص چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کی سارے دن کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے لیے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ظہر کے 4 فرض پڑھنے سے پہلے اور بعد میں جو شخص 4 رکعت نوافل پڑھ لیتا ہے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جو شخص عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے وقت نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر تہجد کے نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ناظرین محترم، ایک 8واں کام بھی ہے جو انتہائی فضیلت اور برکت والا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرنا۔ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، جہنمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں، فاقہ کش کو عمرائے وقت میں شمار کروا دیتی ہیں۔ لہٰذا ان بابرکت دنوں میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، اور خاص طور پر دنیا کے جس حصے میں بھی مظلوم مسلمان موجود ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ 9واں کام جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بڑے ہی شوق سے انجام دیا کرتے ہیں وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کے سبب اللہ رب العزت قبر کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، بری موت سے بچا کر انسان کا خاتمہ بالخیر فرما دیتا ہے۔ صدقہ کرنے کے عمل کے سبب قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کر قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ 10واں کام یہ ہے کہ خیر خواہی کے کام کریں۔ ہر نیکی کا کام خیر خواہی ہے۔ دوسروں کی کسی بھی طرح سے مدد کرنے کا کام خیر خواہی ہے۔ کسی نے قربانی نہیں کی اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے تو آپ قربانی کا جانور لے کر اس کے گھر چھوڑ دیں، یہ خیر خواہی ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا خیر خواہی ہے۔ اس دینی معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچانا خیر خواہی ہے۔ حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا بھی خیر خواہی ہے۔ ان بابرکت دنوں میں نفرت کو ختم کیجئے اور محبت کو عام کیجئے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں ان کی مدد کیجئے، اور اللہ کی قسم یہی وہ 10 کام ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا نام قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو ذوالحج کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو اس عمل کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جس کو اگر فقیر بھی کر لے گا تو 10 ذی الحجہ سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ ناظرین، آج کا یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، جنہیں غربت نے گھیرا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں آتی بلکہ دن بدن تنگیاں اور تنگ دستیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔
تو بس پھر ایسے لوگ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں یہ عمل کرنا مت بھولیں۔ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کا سب سے بڑا عمل ہے اور اسے لازمی کر لیں۔ ناظرین، یہ موقع بار بار نہیں آتا، سال میں صرف ایک مرتبہ ہی یہ موقع ملتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہمارے گھروں میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، ہماری دکانداری میں برکت نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آج کا یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ جان لیجئے کہ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، یعنی بہت زیادہ طاقتور عمل ہے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ بابرکت عمل کرنے کے لیے آپ کی نیت پاک اور سچی ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کی نیت پکی اور سچی نہیں ہوگی آپ کو کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ کی نیت بالکل پاک اور پکی ہونی چاہیے۔ جان لیجئے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، یعنی آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ بابرکت کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ کلمہ بہت زیادہ طاقتور اور بابرکت کلمہ ہے۔ اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ سب سے افضل ہے، یعنی یہ کائنات کا افضل ترین کلمہ ہے۔ ناظرین، حضرت عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں صبح تشریف لائے اور فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہوا آئے گا کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا چاہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ ضرور حرام فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، دیکھیے کتنی زیادہ فضیلت ہے اس بابرکت کلمے کی۔ اس کلمے کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ احادیث بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ہم نے آپ کے سامنے چند ایک احادیث پیش کی ہیں۔ یہ کلمہ انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کلمے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رزق اور دولت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے اس بابرکت کلمے کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ اسے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اس کلمے کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بابرکت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی یہ ایک کلمہ بھی پڑھ لینا ہے۔ یہ کلمہ بھی انتہائی بابرکت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کلمے کو بھی 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی جو درود آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا وہی آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اپنی حاجات، اپنی خواہشات، اپنے مقصد اور اپنی پریشانیوں کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ یقین جانیے کہ اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو بھی فوراً پورا کر دے گا۔ آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام لازمی شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔